صل على محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں ایک آیت سورہ سے اس آیت کا ایک جز بیان کیا. آج جو حالات بنے ہوئے ہیں خصوصاً پاکستان میں، مختلف نظریات عقائد میں پیش آ رہے ہیں اور اعتقادی لحاظ سے عالم تشیع پاکستان میں خطرے میں ہے. اس وقت ایک فتنہ پاکستان میں برپا ہے اعتقادی لحاظ سے، تو مناسب سمجھا کہ اسی اعتقادی ایک مسئلے کو آج بحث کیا جائے آپ علماء کرام کے محضر میں تصحیح کے لیے کہ توحید کے اثرات کیا ہے. یہ آج موضوع چنا ہے کہ توحید کے اثرات انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے، حقیقی توحید کسے کہتے ہیں. آج ہم اگر دنیا میں دیکھیں، مطالعہ کریں تو ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ دنیا میں مختلف گروہ پائے جاتے ہیں، مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. کوئی خدا پرست ہے تو کوئی بت پرست، کوئی زرتشتی ہے تو کوئی گائے کو پوجا کرتے ہیں، کوئی اپنے مسیحی کی پوجا کرتے ہیں، تو کوئی اپنے آپ کو خدا کے اقاربین میں سے سمجھتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو افضل الامت سمجھتے ہیں، تو کوئی اپنے آپ کو راہب سمجھتے ہیں. تو مختلف نظریات دنیا میں پائے جاتے ہیں. اگر اعتقادی لحاظ سے ان کے درمیان دیکھیں تو بہت شدت بھی ہے. کوئی کسی کو کافر کہتے ہیں تو کوئی کسی کو مشرک کہتے ہیں، کوئی کسی کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں تو کوئی کسی کو قتل کرنا واجب سمجھتے ہیں. بہت زیادہ آپس میں تفرقہ انسانیت کے درمیان اور ایک دوسرے کے درمیان بہت زیادہ مشکلات موجود ہیں. لیکن اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو یہی مسلمان، یہی عیسائی، یہی یہودی، یہی بت پرست ایک ہی کمپنی میں مل کر اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے اور کون یہودی ہے. اس طرح مل کے کام کرتے ہیں. ایک مسلمان کی کمپنی کو آپ دیکھ لیں اور ایک غیر مسلم یہود کی کمپنی کو آپ دیکھ لیں تو دونوں کے کمپنیوں میں جو چیزیں بنتی ہے یا ان کی چیزوں کو بنانے کی جو پروسیس ہے اور ان میں کام کرنے کا جو روش ہے کمپنی میں، وہ اگر ہم دیکھیں تو دونوں کا ایک جیسا لگتا ہے. وہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کی مسلمانیت وہاں پر پتہ نہیں چلتا، اس یہود کی یہودیت وہاں پر پتہ نہیں چلتا. یعنی کہ انسان کے جو اعتقادی مسائل ہیں فقط لفاظی ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ دشمنی کرتے ہیں، لیکن عملاً زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمان اپنے توحیدیت کو، اس توحید کے اثرات مسلمانوں کے زندگی میں نظر نہیں آتا، اور کفار کے وہ کفر، وہ شرک وہ ان کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا. ہاں استثناء اپنی جگہ پہ کچھ ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں، کچھ ہے جو اسلام پر مکمل عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی پر بھی ان کا اثرات ہے، وہ الگ ہے. تو یہ جو مشکل ہمارے درمیان ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو دو قسم کی توحید ہمارے سامنے آتے ہیں. رہبر معظم تقسیم کرتے ہیں توحید کو ماننے والے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو رسمی طور پر توحید کو مانتے ہیں، چونکہ آبا و اجداد نے اس کو سکھایا ہے لا الہ الا اللہ، وہ بھی یہی لفاظی طور پر بولتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں توحید کا کوئی اثر نہیں دیکھتا. لیکن ایک گروہ وہ ہے کہ جو مکتبی توحید کو مانتا ہے، وہ جو توحید کو رسماً اپنے زندگی میں لائے ہیں اور توحید کو اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان کی زندگی کے اندر ہمیں اثرات توحید نظر نہیں آتا. فقط ظاہری خدا ایک ہے، دو نہیں ہے، فقط یہ الفاظ نظر آتے ہیں. لیکن جو توحید کو مکتبی طور پر اپنے زندگی میں لائے ہیں، جس نے توحید کو سمجھ کر پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی زندگی میں توحید نے اثرات رکھے ہیں.
جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور سمجھ کر پڑھا، اس نے سب سے پہلے لا کہہ دیا، یعنی کیا؟ غیر اللہ سے لا کہہ دیا، ہر اس چیز سے لا کہہ دیا جو خدا کے علاوہ ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے زندگی میں کوئی بھی معبود نہیں سوائے خدا کے، کوئی بھی رب نہیں، کوئی بھی رازق نہیں، کوئی بھی حاکم نہیں، فقط خدا کے علاوہ۔ اب اس کی زندگی کا پورا احاطہ یہ توحید کر لیتا ہے۔ اگر وہ کھاتا ہے، اگر وہ پیتا ہے، اگر وہ صنعت میں ہے، اگر وہ کوئی کمپنی چلاتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، اگر وہ حکومت کرتے ہیں، اگر وہ سیاست کرتے ہیں، اس کی پوری زندگی کے اوپر توحید کا احاطہ ہوتا ہے۔ یہ ہے مکتبی توحید۔ ایسا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں لیکن زندگی کے اندر توحید کا کوئی اثرات نظر نہ آئے۔ یہ لقلقہ زبان ہوتا ہے۔ توحید انسان کی زندگی پر اثرات رکھتا ہے، اس توحید کا فائدہ نہیں ہوتا جو فقط زبان تک منحصر ہو۔ رہبر معظم فرماتے ہیں توحید انسان کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں، جس کے اوپر ذمہ داری توحید سے نہ لگے فقط لفاظی ہے۔ رسول اللہ کا ایک فرمانا ہے لا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا کوئی بھی دین نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دین کا ابتدا، دین کا پہلا شعار لا الہ الا اللہ ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا ذمہ داری آ جاتی ہے۔ لہذا توحید اثرات رکھتے ہیں۔ وہ توحید جس میں کوئی اثرات نہ ہو، وہ توحید جو انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہ لائے، جس کا اثرات انسان نہ لے، بقول علامہ اقبال زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ توحید کے مختلف اثرات ہیں۔ جب مسلمان توحید کے اثرات کو لے رہے تھے، ساتھ توحید کو حقیقی معنوں میں لے رہے تھے، اس وقت مسلمانوں نے بہت ترقی کی۔ مثلا ہم تاریخ میں دیکھیں تو مسلمانوں کے عروج کا ایک زمانہ ہے اور زوال کا ایک زمانہ ہے۔ زوال مسلمان کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے توحید کو فقط لفاظی اور علم کلام میں منحصر کر دیا، یہ زوال کا سبب بنا۔ جب مسلمان توحید کو عملاً اور اپنی زندگی میں حقیقی معنوں میں لے رہے تھے، اس وقت مسلمانوں نے بہت ترقی کی۔ بلال حبشی جیسا غلام جب توحید کا وہ شعار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد جو بھی اس پر ظلم کیا اس ہمیشہ یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی حاکم مطلق نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ اثرات توحید ہوتا ہے، یہ اثرات توحید ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہمیں توحید کے اثرات بہت نظر آتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے خلیفہ اول کے ساتھ، اس غار میں جب پہنچے وہاں پر پھنس گئے، دشمن آ کے اس غار کے منہ پر ڈیرا ڈال دیا۔ تو اس وقت خلیفہ اول ڈر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ رسول خدا نے وہاں پر فرمایا ہمارے ساتھ خدا ہے۔ ایک اور مورد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، دشمن آیا، رسول اللہ کی تلوار کو اٹھایا، رسول اللہ کو کہتا ہے کہ اب آپ کو کون بچائے گا؟ اس وقت رسول خدا فرماتے ہیں مجھے میرا خدا بچائے گا۔ سامنے تلوار لٹک رہا ہے لیکن اس وقت بھی وہ چونکہ مانتے ہیں توحید کو، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں یہ تلوار ہے اس نے اٹھایا ہے تو نیچے لانے کی طاقت بھی خدا کے ہاتھ ہے، چونکہ یقین ہے اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا مجھے خدا بچائے گا، اور اس کا ہاتھ لرز گیا اور پھینک دیا تلوار کو۔ لہذا توحید فقط لقلقہ زبان نہ ہو، اس کے اثرات ہمارے زندگی میں ہوں۔ اگر زندگی میں ہوں پھر انسان ترقی کرتا ہے، پھر آزاد ہوتا ہے، بے نیاز ہو جاتے ہیں انسان۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی کیا؟
یعنی خدا کے سامنے اگر حقیقی معنوں میں ایک دفعہ جھک گیا، خداوند تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ایک سجدہ انسان کو 1000 سجدوں سے نجات دلاتا ہے۔ حکمران کے سامنے سجدہ کرنے سے نجات دلاتا ہے، مالک کے سامنے سجدہ کرنے سے نجات دلاتا ہے، وڈیروں کے سامنے سجدہ کرنے سے نجات دلاتا ہے، سیاستدانوں کے سامنے سجدہ کرنے سے نجات دلاتا ہے، ملا کے سامنے سجدہ کرنے سے نجات دلاتا ہے، راہب کے سامنے سجدہ کرنے سے نجات دلاتا ہے۔ ایک سجدہ، فقط ایک سجدے کی ضرورت ہے جو حقیقی توحید کو سمجھ کر کرے انسان۔ اگر یہ کر لے اس کے بعد انسان ترقی کرتا ہے، انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مولا علی کا ایک جملہ جو دعائے کمیل میں ہے، وَطَاعَتُهُ غِنًى، یعنی جس کی اطاعت انسان کو غنی بنا دیتا ہے، پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر وہ اس درویش کی طرح ہو جاتے ہیں کہ بادشاہ آتے ہیں، آ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے درویش تو نے میرے تعظیم کیوں نہیں کیا؟ تو وہ درویش کہتے ہیں کہ کیوں تیرے تعظیم کروں، میں اس خدا کے زمین پہ ہوں اور خدا کا دیا ہوا کھاتا ہوں، تیرے کچھ میں کھاتا نہیں۔ بادشاہ آ کے درویش کو کہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے تو مجھ سے مانگ، کچھ بھی مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ حکومت میں سے حصہ دینے کو تیار ہوں۔ اس وقت درویش کہتے ہیں بادشاہ سلامت تھوڑا ہٹ جائے، مجھے دھوپ لگنے دے، آپ سے یہی التجا ہے۔ اس قدر انسان بے نیاز ہو جاتے ہیں، دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، دنیا اس انسان کے پیچھے پڑتی ہے جو توحید کو حقیقی معنوں میں لے لے۔ یہ اثرات توحید ہے، فقط خدا ایک ہے، دو نہیں ایک ہے، اس کے اوپر استدلال کرے، اس کے اوپر دلیلیں قائم کرے، پھر اس کے اوپر برہان قائم کرے، لیکن اگر اثرات اس کے اندر نہ ہو تو فقط یہ کلام، فقط یہ گفتگو، یہ بحث و مباحثہ